السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذی ابدع الافلاک والارضین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وازواجہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آپ کے بچے جب پڑھتے ہیں انگریزی اسکولوں میں، آپ کے بچے جب پڑھتے ہیں انگریزی اسکولوں میں، پھر تو گھروں میں تم اپنے قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ پیش نبی ہونے کے لیے ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ صورت ہے غیروں جیسی پہچان کہاں سے لاؤ گے؟ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ۔ اس سے پہلے 4 بڑی آسمانی کتابیں، توریت، انجیل، زبور اور یہ قرآن، اور اس کے علاوہ 100 صحیفے نازل ہوئے، لیکن وہ کتابیں محفوظ نہ رہیں، بلکہ انبیاء کرام کے بعد ان کی امتوں نے ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دی، اور اب نہ اصلی توریت ہے، نہ اصلی انجیل ہے، نہ اصلی زبور ہے، سب کے اندر ان کی امتوں نے تحریفات کر دی۔ چونکہ یہ امت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور ہم سب کے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء، آخری نبی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر جس کتاب کو نازل کیا، اس کتاب کے حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ لے لی کہ اب یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ اس کی حفاظت ہم خود کریں گے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کو بدلنے والے خود بدل جائیں گے، مگر قرآن نہیں بدل سکتا۔ دیکھو وسیم رضوی قرآن کو بدلنے کی کوشش کیا، خود بدل گیا، ٹیکا لگا کر کے پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ اسلام کا کیا بگاڑا، قرآن کا کیا بگاڑا، مسلمانوں کا کیا بگاڑا؟ بگاڑا تو اپنا بگاڑا کہ اپنی عاقبت برباد کر لی، جہنم میں جائے گا۔ مگر یہ قرآن وہ قرآن ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسلمان بچوں کی سینوں میں محفوظ کر دیا. مسلمان کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھے، وعلمہ، اور اس کو سکھائے. یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ خود پروردگار عالم کا ارشاد ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ بھی نازل کر دیا جائے، اتار دیا جائے، تو اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ قرآن کا نزول ہوتا اور سرکار اس قرآن کو اپنے سینے سے صحابہ اکرام کے سینے میں منتقل کرتے. کچھ مخصوص صحابہ اکرام جو کاتبان وحی تھے انہیں بلاتے اور فرماتے جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ لو، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کو قرآن کی فلاں سورت اور فلاں آیت کے درمیان میں لکھ لو، اس کو بعد میں لکھ لو، اس کو پہلے لکھ لو. تو قرآن کی آیتیں تو 23 سال میں ضرورت کے مطابق اس کا نزول ہوتا رہا، مگر لوح محفوظ پہ جس ترتیب سے ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پہ جلوہ فرما ہے اور لوح محفوظ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیت جو آئی ہے یہ فلاں سورت کے بعد کی آیت ہے، یہ فلاں سورت کی آیت ہے، یہ فلاں سورت میں فلاں آیت سے پہلے کی آیت ہے. تو جس طرح سے یہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا اسی ترتیب سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لکھواتے رہے. یہ قرآن صحابہ اکرام کچھ صحابہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیے، کچھ لوگوں نے اسے چمڑوں پہ لکھ لیا، کچھ لوگوں نے پتھروں پہ لکھ لیا، کچھ لوگوں نے ہڈیوں پہ لکھ لیا، مگر کتابی شکل میں نہیں تھا. جنگ یمامہ کے موقع پر بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر بہت سارے صحابہ اکرام جو حافظ قرآن تھے شہید ہو گئے. اگر اس طرح سے حافظ قرآن شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن کے بارے میں مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ بعد کی امتوں تک یہ نہ پہنچ سکے. اس لیے آپ اس کا انتظام فرمائیں اور اسے کتابی شکل میں ترتیب دیں تاکہ یہ لوگوں تک اس کا نسخہ پہنچ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ کام کیسے کروں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا. سرکار کے زمانے میں جو کام نہیں ہوا اسے میں کیسے کروں. حضرت عمر کہتے رہے کہ نہیں یہ اچھا کام ہے، یہ بہتر کام ہے، اسے کیجئے. آپ بار بار اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دل کے اندر یہ بات جم گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھا دی کہ یہ کام اچھا ہے، اسے کرنا چاہیے. چنانچہ آپ نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے مجھے بلایا، میں وہاں پہنچا تو حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ عمر ہے، انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جنگ یمامہ کے موقع پر بہت سارے صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے شہید ہو گئے. اب قرآن کو ایک کتابی شکل میں تحریر کیا جائے اور تم کاتب وحی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی آیتیں لکھا کرتے تھے،
اور جوان آدمی ہو، کوئی کسی معاملے میں تمہیں متہم نہیں کرتا، پرہیزگار آدمی ہو، اس لیے تم قرآن کو ترتیب کے ساتھ لکھو۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، میں وہ کام کیسے کروں؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یہ کام بہتر ہے۔ تو اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں حضرت زید ابن ثابت کو زور دیتے رہے، مگر وہ انکار کرتے رہے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ میرے دل میں وہ بات بیٹھ گئی جس طرح سے حضرت ابو بکر کے دل میں یہ بات بیٹھی۔ اب فرماتے ہیں کہ ذمہ داری تمہیں دی جاتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی پہاڑ کو حکم دیتے کہ یہاں سے ہٹا کر کے کسی دوسری جگہ کر دو تو اتنا گرا نہیں گزرتا جتنا کہ مجھے یہ حکم دیا کہ قرآن کی آیتوں کو اسی ترتیب سے لکھو جس ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی۔ فرماتے ہیں اب میں اس کو ترتیب سے لکھنے لگا، تحریر کرنے لگا۔ اب لوگوں کے گھروں میں جاتا، کسی کے ہاں شانے کی ہڈی پہ ملتا، کسی کے ہاں پتھر پہ لکھا ہوا ملتا، کسی کے ہاں چمڑے پہ لکھا ہوا ملتا، کسی کے سینے میں ملتا، محفوظ ملتا۔ اس طرح سے قرآن کی ترتیب دینے لگا۔ مگر ایک آیت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی تھی، مگر وہ کسی کے گھر میں نہ مل رہا تھا، نہ کسی کو یاد تھا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ آیت تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے میں نے سنا ہے، مگر کسی کیا نہیں۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یہ آیت مل گئی، سورہ توبہ آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو میں نے وہاں سے لے کر کے قرآن کو ترتیب دے دیا۔ اب یہ قرآن حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو بکھرا ہوا تھا، چمڑوں پہ، ہڈیوں پہ، پتھروں پہ، لوگوں کے سینوں میں، ایک کتابی شکل میں ایک کتاب محفوظ ہو گئی۔ اب قرأت کا معاملہ، اس کی کئی قرأتیں تھیں، کوفی الگ قرأت کرتے تھے، بصری الگ کرتے تھے، مصری الگ کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو قرأت مجھے تعلیم دی تھی، وہ اس کے علاوہ تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے تو بڑا غصہ آیا، لیکن میں نے صبر کیا۔ لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوئی، ویسے ہی اپنی چادر ان کی گردن میں ڈالی اور انہیں پکڑ کے لے گیا سرکار کی بارگاہ۔ یا رسول اللہ، آپ نے جس طریقے پر مجھے قرآن کی تعلیم دی ہے، یہ اس سے ہٹ کر کے قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں اب سناؤ۔ انہوں نے قرآن کی آیتیں سنائی تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے بھی قرآن کا نزول ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں تم سناؤ، تو آپ نے سنایا، فرماتے ہیں اس طرح سے بھی قرآن کا نزول ہوا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن یہ 7 قرأتوں پر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، مگر وہ قرأت جو اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی تھی اس سے ہٹ کے تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے بڑا ناگوار گزرا، انہیں پکڑ کے سرکار کی بارگاہ میں لے گیا۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو تعلیم دی ہے اس سے ہٹ کر کے تعلیم فرما رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کی طرح سے اختلاف نہ کرو، قرآن 7 قرأتوں پر اس کا نزول ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ بصرہ والوں میں اختلاف ہو گیا، تلواریں نکل پڑی۔ ایک صحابی رسول حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا امیر المؤمنین، آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں اس سے پہلے کہ یہ امت انتشار میں مبتلا ہو۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن ان کی بات کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضرت ابو بکر نے جو نسخہ تحریر کروایا تھا وہ حضرت ابو بکر کے پاس رہا، پھر ان کے وصال کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس رہا،
ان کی شہادت کے بعد وہ حضرت حفصہ کے پاس رہا، تو فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ سے وہ نسخہ مانگ کے لے کر کے آؤ جو ابو بکر کے زمانے میں تحریر ہوا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اس کو ہم اس کی نقل کروا کر کے اسے واپس کر دیں گے۔ اب وہ نسخہ لے کر کے آئے تو حضرت زید ابن ثابت کو بلایا، کہا کہ تم حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ایک اور صحابی تینوں کو ذمہ داری سونپ دے کہ اس کی نقلیں تیار کرو اور ایک قرأت پہ، اور وہ جو قریش کی زبان ہے، قریش کی لغت ہے۔ اس کے بعد اس کی کئی نقلیں تیار کروائی گئی اور ہر علاقے کی گورنروں کی طرف بھیج دیا گیا، کہا کہ اب تم مختلف قرأتوں کو قرآن پڑھنے کے بجائے ایک قرأت جو قریشیوں کی زبان میں، قریشیوں کی لغت میں جس کا نزول ہوا ہے، اسی نسخے کے مطابق اس کی نقلیں تیار کرواؤ اور اسی پہ تمام لوگ قرأت کریں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اب وہ قرأت قراء اکرام جو قرأت سبع پڑھتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے، مگر عام طور پہ وہی ایک قرأت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے سے نقل کروا کر کے پورے دنیا کے اندر جسے بھیجوایا تھا۔ تو اس طرح سے یہ قرآن کتابی شکل میں ایک قرأت میں محفوظ ہوا۔ اب اسے مسلمان کا بچہ اسے یاد کرتا ہے اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، ورنہ آپ چھوٹا سا کتابچہ لے لیں اور اسے کسی بچے کو دے دیں رٹنے کے لیے، وہ چھوٹا سا کتاب تھا، اسے یاد نہیں رکھتا، مگر حافظ قرآن یہ 30 پارہ یاد کر لیتا ہو، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور حافظ قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ حافظ قرآن کا مرتبہ تو جو مرتبہ ہوگا وہ ہوگا ہی، اس کے ماں باپ جو والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے بجائے، انجینئر بنانے کے بجائے مدرسے میں ڈال کے اس کے حافظ قرآن بنا دیا، اور یہ بچہ اس قرآن کو پڑھتا رہا، اس پر عمل کرتا رہا، تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا جو چاند و سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا، چاند و سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ اور حافظ قرآن کی شان تو یہ ہوگی کہ اس سے کہا جائے گا تو جنت میں قرآن پڑھتا جا اور بڑھتا جا، یعنی الحمد سے شروع کر والناس تک جہاں تک پہنچ جائے گا پوری جنت تیری۔ یہ ہوتا ہے کہ یہ محل تمہارا ہے، یہ محل تمہارا ہے، اتنی جگہ تمہاری ہے، اتنا رقبہ تمہارا ہے، لیکن حافظ قرآن اس کے لیے قرآن پڑھتے پڑھتے جہاں تک پہنچ جائے وہاں تک وہ پورا ایریا، پورا علاقہ اس کا ہو جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، یعنی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے، اور جو 20 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے 2 محل بنا دیتا ہے، اور جو 30 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے 3 محل بنا دیتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس طرح تو جنت میں بہت سارے محل ہو جائیں گے، یعنی آدمی 10 مرتبہ پڑھتا رہے، ایک محل بنتا رہے، 10 مرتبہ پڑھتا رہے، تو بہت سارے محل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ یعنی ہوتے ہیں بڑے لوگ، مالدار لوگ، یہاں بھی بلڈنگ ہے، دلی میں بھی بلڈنگ ہے، دبئی میں بھی بلڈنگ ہے، یہاں بھی بلڈنگ ہے، وہاں بھی بلڈنگ۔ ایک مالدار کی کئی شہروں میں بلڈنگیں ہوتی ہیں، تو یہ تو دنیا ہے، اور دنیا کتنی چھوٹی ہے، آسمان کے پیٹ کے اندر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آسمان، اور پہلا آسمان دوسرے آسمان کے پیٹ میں ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا ہے، دوسرا تیسرے کے پیٹ میں ہے، تیسرا چوتھے کے پیٹ میں، اسی طرح سے 7 آسمان، اور یہ 7 آسمان جنت کے سامنے ایسا ہی ہے جیسے کسی میدان میں ایک چلہ پڑا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جنت کی وسعت کتنی ہوگی،
تو جنت میں وسعت کی کمی نہیں ہے اور اللہ کے فضل کی کمی نہیں ہے، تم پڑھتے جاؤ جنت میں محل بنتا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تسبیح فرمائی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کہ اس کو پڑھو گے تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ اب اس کو جنت یعنی سورہ اخلاص پڑھتے رہو محل بنتا رہے گا، اس تسبیح کو پڑھتے رہو باغ لگتے جائیں گے۔ جنت کے ارد گرد وہ محل جس کے ارد گرد باغات ہو تو کتنا حسین لگتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تسبیح پڑھتے رہو یا یہ پڑھتے رہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، تو اب جنت کے اندر باغات لگتے چلے جائیں گے، محل بنتا جائے گا، جب باغات لگتے جائیں گے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو صرف سورہ اخلاص پڑھے، اور جو پورا قرآن پڑھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک حرف پہ 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم اس پہ صرف 10 نیکی کا ثواب ملے گا، 3 حرف ہیں 30 نیکی کا ثواب۔ تو پورے قرآن میں کتنے حرف ہیں، کتنی نیکیاں ہوں گی؟ وہ حافظ قرآن جو دن بھر قرآن رٹتا رہتا ہے، دن بھر پڑھتا رہتا ہے، صبح سے لے کے شام تک اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو ویران نہ بناؤ۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو گھر ویران ہوتا ہے، اس لیے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے رہو تاکہ گھر آباد رہے۔ خصوصیت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے مردوں کے اوپر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرو۔ جب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے ان کے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، یا جاکنی کے وقت اگر کسی کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر دی جائے تو اس سے روح نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب آدمی دنیا سنوارنے اور سجانے میں لگا ہوا ہے، سوچتا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا سنوار لی، اپنی آخرت سنوار لی، شاندار مکان ہو گیا، شاندار عہدہ مل گیا، شاندار دولت کما لی، مگر مرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور وہ غریب حافظ قرآن جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے نہیں، مگر اللہ کا کلام اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، تو اب اس کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو گیا ہے کہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رات میرے ساتھ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بدکنے لگا، تو میں نے قرآن کی تلاوت بند کر لی تو اس نے بدکنا بند کر دیا، پھر دوبارہ تلاوت کرنے لگا تو میرا گھوڑا بدکنے لگا، پھر میں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا کا بدکنا بند ہو گیا۔ میرا چھوٹا بچہ یحییٰ وہیں پہ سو رہا تھا، تو مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو بدکتے اس کا پاؤں جو ہے میرے بچے کے اوپر پڑ جائے، بچہ زخمی ہو جائے۔ پھر میں نے قرآن بند کر دیا، پھر دوبارہ تلاوت کی تو پھر وہ بدکنے لگا، پھر تلاوت بند کی، باہر دیکھا تو زمین سے لے کے آسمان تک نورانیت تھی، اور جیسے لگ رہا تھا کہ ستاروں کی طرف سے چراغ ٹمٹما رہا ہے، صرف چراغ جل رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسید تمہیں تلاوت بند نہیں کرنی چاہیے، یہ فرشتے تھے جو آسمان سے لے کر زمین تک تمہاری زیارت کو لے آئے ہوئے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آدمی جب خلوص کے ساتھ باوضو ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کی زیارت کو آیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت آیا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حفاظت نگرانی کے لیے لگا دیا کہ تم اس کی نگرانی کرو۔
وہ نگرانی کر رہے تھے کہ اچانک ایک چور آیا اور بیت المال سے کچھ غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب آہٹ ملی، اٹھے، دیکھا کہ ایک چور جو ہے بیت المال سے وہ مال غنیمت سے وہ بھر رہا ہے۔ آپ نے اس کو دبوچ لیا، پکڑ لیا، کہا کہ میں اس کا نگراں ہوں اور تو جو ہے چوری کر رہا ہے۔ تو کہنے لگا آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے بہت زیادہ بچے ہیں اور میں فاقے ہو رہے تھے، اس لیے بوجہ مجبوری میں نے یہ حرکت کی ہے، میرے اوپر ترس کھائیں، رحم کھائیں، مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، فجر کی نماز کے بعد جب بیٹھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ وہابی بخاری شریف کی حدیث ہے، وہابی کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، رات کو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ابو ہریرہ سے پوچھ رہے ہیں، ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ بڑا پریشان حال تھا اور اپنی پریشانی بیان کر رہا تھا، اس لیے مجھے اس کے اوپر ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرما دیا آج پھر آئے گا، کہتے ہیں کل کیا ہوگا نبی کو کیا خبر، لیکن کل وہ پھر آئے گا نبی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ جانے وہاں بھی کیسے حدیث پڑھتے ہیں، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، ایسا ہو سکتا ہے، مگر نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ آج آئے گا اور آج میں اسے پکڑوں گا۔ دوسرے دن پھر آیا حضرت ابو ہریرہ، چوری کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے اسے دبوچ لیا، پھر وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اپنی پریشانی بیان کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس کے اوپر ترس آیا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر سرکار نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا، رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی پریشانی بیان کر رہا تھا، اس لیے مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا، آج پھر آئے گا۔ تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آج میں اسے چھوڑوں گا نہیں، بار بار یہی مجھے دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے۔ تیسرے دن جب آیا تو آپ نے اسے دبوچ لیا، کہا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو 3 دن سے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے تم کو نفع ہی نفع ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا رات میں اگر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے تو پھر تمہارے گھر میں کبھی چور نہیں آئے گا، فائدہ ہی فائدہ۔ تو اب اسی عہد و پیمان پہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر سرکار پوچھتے ہیں تیسرے دن ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے یہ بتایا کہ اگر روزانہ رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو تمہارے گھر میں چور داخل نہیں ہوگا، میں نے اس لیے چھوڑ دیا۔ کہا بات تو اس نے سچی کہا مگر تھا بڑا جھوٹا، بات تو اس نے سچی کہا، یعنی یہ بات سچ ہے کہ جو رات میں آیت الکرسی پڑھ لے اس کا گھر شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، اور شیطانی سے نہیں چوروں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ جانتے ہو کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ فرماتے ہیں وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، وہ 3 دن سے جو آ رہا تھا تمہارا قیدی وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ آیت الکرسی اگر کوئی پڑھ لیا کرے تو شیطان سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک، یہ واقعہ۔ تو قرآن کی کتنی فضیلت ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور جب یہ حافظ قرآن کل قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوگا تو پہلے اسے روکا جائے گا، کہا جائے گا کہ اے حافظ قرآن یا اے عالم، جو عالم ہو مفتی ہو، آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس ادارے میں تعلیم حاصل کی یا جہاں تعلیم حاصل کی تو اس کے کچھ معاون بھی رہے ہوں گے، جنہوں نے خدمتیں کی ہوگی، جن کے خدمتوں سے ادارہ چلتا ہوگا، انہیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟
तने तनहा न जाओ, बल्कि जिन जिन लोगों ने दीनी इदारों की तरक्की के लिए तालीम हदीस रसूल और कुरान की तालीम के उरूज के लिए खिदमतें की है, उन ताउन किया है, उन सबको अपने साथ लेकर के जन्नत में जाओ। तो वो सब अपने साथ में लेकर के हाफिज कुरान जन्नत में चला जाएगा। आज हमारा मामला ये है, हम अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। आला से आला क्वालिटी का कॉलेज होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, अच्छी से अच्छी फीस होना चाहिए, अच्छे से अच्छा टीचर होना चाहिए, कैसा भी हो, मगर हम अंग्रेजी तालीम अपने बच्चों को बहुत दिलाते हैं, मियारी तालीम दिलाते हैं, मगर कुरान हमारे बच्चे को कौन पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, इसकी हमें कोई फिक्र नहीं होती। ये हमारी जिम्मेदारी होती है, इसलिए कि मर जाएगा बच्चा तो अंग्रेजी तालीम काफी नहीं आएगी, वो कब्र पे फातिहा पढ़ते भी नहीं आएगा, या आएगा तो किसी को बांगी साहब को, मुअज्जिन साहब को, इमाम साहब को, या किसी ट्यूशन वाले को पकड़ के ले आएगा कि चलिए हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, जरा सा फातिहा पढ़ दीजिए। वो खुद नहीं पढ़ सकता। इसलिए सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को कुरान की सही तालीम दिलाएं। कुरान सही हुरूफ की अदायगी के साथ आपका बच्चा कम से कम कुरान पढ़ ले, हाफिज कुरान न सही कम से कम कुरान तो पढ़ ले, कुछ सूरतें तो याद कर ले, कम से कम आपकी कब्र पे आकर के चारों कुल तो पढ़ सके, आयतल कुर्सी तो पढ़ सके, सूरह यासीन शरीफ तो पढ़ सके, आपकी नमाज जनाजा तो सही तरीके पर पढ़ सके। नमाज जनाजा ही याद नहीं है, बेचारे बाप के जनाजा में खड़े हो जाते हैं, बस नियत बांध लेते हैं। जाहिर सी बात है कि आपने तालीम ही नहीं दिलाया, जनाजे की दुआ ही याद नहीं है उसको, इसलिए कि आपने पढ़ाया ही नहीं है। मदरसे में पढ़ता तो जनाजे की दुआ याद करता, मदरसे में पढ़ता तो जनाजे की नियत याद करता। जितने लोग जनाजे में खड़े होते हैं, मजमा तो बहुत होता है, लेकिन अगर नियत पूछो, जनाजे की दुआ पूछो, तो कम से कम 2-4 मिलेंगे ऐसे जो बता दे बाकी सब का मामला ऐसा ही होता है। निकाह पढ़ाता हूं मैं तो देखता हूं, जब कलमा पढ़ाओ तो पहला कलमा पढ़ाओ, दूसरा तीसरा पढ़ाओ तो बेचारे पढ़ ही नहीं पाते, या कुछ का कुछ पढ़ते हैं। ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल पढ़ाओ तो बेचारे पढ़ना ही नहीं आता। उनके बड़े काबिल होते हैं, इंग्लिश मीडियम से बहुत आला क्वालिटी के हैं, वह मलाइकत ही नहीं पढ़ने आता, वह मलाइका 2 मरतबा वह मलाइकते ही ऐसे करके पढ़ाना पड़ता है। ये मामला हो गया हमारे यहाँ। जाहिर सी बात है कि दीनी तालीम खुसूसियत के साथ कुरान ये वह किताब है कि इसको आप पढ़ते रहोगे तो आपका दर्जा बुलंद होता रहेगा। 1 हर्फ पढ़ोगे तो 10 नेकी का सवाब, 2 हर्फ पढ़ोगे तो 20 नेकी का सवाब। तो जितना कुरान, अच्छा इसकी वईदें भी बहुत आई है हाफिज कुरान के लिए। हदीस पाक में है कि कुरान ये उस ऊंट की तरह से है जिसकी गर्दन में रस्सी बंधी हो, कि रस्सी छोड़ दो, खोल दो तो ऊंट भाग जाएगा, और रस्सी से बांधे रहोगे तो पड़ा रहेगा। तो कुरान को पढ़ते रहेंगे, हाफिज कुरान, हाफिजी जो लोग हैं, रोजाना कुरान तिलावत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा, और पढ़ना छोड़ दिए तो सीने से ऐसे ही निकल जाएगा जैसे ऊंट भाग जाता है। और जो कुरान पढ़ के भुला दे, कयामत के दिन वो कोड़ी बन के, जजामी बन करके उठाया जाएगा मैदान महशर। इसलिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, कुरान पढ़ते रहे। और सबसे बड़ा इनाम यह है कि हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एहसान है सारे हाफिजी लोगों के ऊपर, कि हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान को बाकायदा तौर पे तरावी के अंदर दाखिल किया, तरावी के अंदर पूरा कुरान पढ़ो, वरना ऐसे पढ़ते लापरवाही की वजह से पढ़ ही नहीं पाते। आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, लेकिन जब हाफिजी लोग को तरावी सुनाना रहता तो फिक्र हो जाती है, 1 महीना पहले ही से रटना शुरू कर देते हैं और रमजान में पूरा कुरान सुना देते हैं। तो ये एहसान है हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा इनाम है। आपके इस मदरसे के अंदर बिलाल मस्जिद के ऊपर भी बच्चे पढ़ते हैं, और जामिया साबिरिया जो पीर तरीक़त सैयद साजिद मियां की सरपरस्ती में चलता है, उसी के तहत ये भी इदारा चलता है। उसका सालाना जलसा दस्तारबंदी कल है, जिसमें हमारे यहाँ के 2 बच्चे जो हाफिज कुरान हुए, बच्चे तो कई हाफिज कुरान हुए, लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं कि वो तरावी सुना सकते हैं। वो 27 दिन वाली भी सुना सकते हैं, 15 दिन की भी सुना सकते हैं, 10 दिन की भी सुना सकते हैं, 6 दिन की भी सुना सकते हैं।
تو ایسے بچے ہیں، ان کی دستار بندی ہوگی علماء اکرام سعادت اکرام سے کل بعد نماز عشاء جامعہ صابریہ کا سالانہ جلسہ دستار بندی یہ محمد رفیع میدان میں باندرا پلاٹ وہاں پہ ہوگا، وہاں بچوں کی دستار بندی ہوگی، اور اتوار کے روز یعنی کل دستار بندی ہوگی، اور اتوار کے روز بعد نماز عشاء اس مسجد کے اندر ان بچوں کی گلپوشی ہو گیا ہوتی، اس لیے ہمارے محلے میں بچے پڑھے ہیں، بھائی آپ کا بھی حق ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی مسجد میں بچے پڑھیں تو آپ کا حق ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ تو آپ کا حق یہ ہوتا ہے کہ آپ ہار پھول لے کر کے آئیں، ان بچوں کی گلپوشی کریں اور خوشی منائیں گے، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بچوں کے صدقے میں آپ کو نجات، اور خوشی منائیں گے، بچے قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا ہی، جو خوشی میں شامل ہوتا ہے وہ بھی فیضان پاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ آپ کو بھی فیضان ملے گا، اور قیامت کے دن آپ کا بیڑا اسی صدقے میں پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 13 تاریخ کو یعنی اتوار کے روز یہاں بچوں کی یعنی کل دستار بندی ہوگی سارے بچوں کی، اور پرسوں کے روز یہاں پہ گلپوشی کی ان بچوں کی جو یہاں پڑھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، سنت پڑھ لیں۔